أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصہ مبارک میں ہم اس بات پر پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی کا پروانہ مل گیا، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ جب تک ان عورتوں سے جنہوں نے اپنے انگلیاں کاٹی تھی تحقیق نہ کر دی جائے، میری عزت و عفت و عصمت کی مکمل برات نہ ہو جائے، اس وقت تک میں باہر نہیں جاؤں۔ اور اس وقت بھی یہ آپ کا کرم ہے، شرف ہے کہ آپ نے امرأۃ العزیز کی بیوی کا نام نہیں لیا، ان عورتوں کا نام لیا، ما بال النسوۃ اللتی۔ ان سب نے اعتراف کر دیا کہ بالکل حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پاکیزہ ہیں، اور ان سے کسی قسم کا کوئی خطا اور کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ امرأۃ العزیز نے بھی اعتراف کر دیا۔ اور اس کے بعد جب یہ سارا اعتراف ہو گیا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء ان ربی لغفور رحیم۔ یہ عظمت پیغمبر ہے، حالانکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کثر ہے کہ اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں دے سکتا، کیونکہ نفس کا تو کام یہی ہے کہ وہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اب سمجھیں کہ نفس جو ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو نفس امارہ ہے جو آدمی کو برائی کی طرف رغبت دیتا ہے، بلاتا ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور ایک نفس لوامہ ہے کہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ ان سب کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ۔ دوسرے مقام میں فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کا ذکر بھی قرآن میں آیا۔ اور تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ۔ کیا معنی کہ اس کو القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے کہ بھی یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو اللہ نے ہر چیز سکھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے دونوں راستے ہیں، اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے اور برائی کا راستہ بھی کھلا۔ اب وہ جو اختیار کرے گا اس کے مطابق سزا ہو۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس ملہمہ۔
اور چوتھی قسم ہے نفس مطمئنہ، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ التی مطمئنہ ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ کہ جو اللہ کی تمام احکام کی تعمیل کے بعد اللہ کے ہر حکم پہ اس کا دل مطمئن ہے، دکھ ہے تو مطمئن ہے، سکھ ہے تو مطمئن ہے، سرا ہے ذرا ہے، مصیبت میں صبر ہے اور نعمت میں شکر ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس کو پھر کہا جائے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ یہ حکم نہیں دے گا کہ جاؤ میری جنت میں داخل، میں فادخلی فی عبادی، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو۔ تو اس لیے یہ حکم ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں، صالحین کی صحبت اختیار کریں، ان کے صحبت کے ان کے اثرات سے یہ سارے راستے جو ہیں پھر ہدایت کے کھلتے ہیں۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ جب بات واضح ہو گئی، برات یوسف سورج کی طرح روشن ہو گئی، قال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنے لیے خاص طور پر اپنا وکیل بناؤں گا، اپنے پاس رکھوں گا، استخلص لنفسی۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور بادشاہ سے باتیں ہوئیں، یاد رکھیں کہ عزیز جو ہے وہ بادشاہ نہیں تھا، بعض کہتے ہیں وزیر خزانہ تھا، بعض کہتے ہیں وہ گورنر تھا، بادشاہ ریان تھا، اور عزیز جو ہے اس کا نام قطفیر تھا۔ بادشاہ سے جب کلام ہوئی اور حضرت یوسف کی فصاحت، آپ کی بلاغت اور آپ کا ہر مسئلے کو سمجھنا، گہرائی اور گہرائی تک پہنچنا، بادشاہ تو حیران ہو گیا۔ قال انک اليوم لدینا مکین امین، بس آج کے بعد تو ہمارے پاس ہی رہو گے۔ اور بادشاہ نے اسی دوران میں پھر اپنا وہ خواب بھی ان کو سنایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ اس سے پہلے میں نفس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں کہ ایک صحیح حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا وہ دشمن کون ہے جس کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اکرام کرو عزت کرو کہ وہ دشمنی سے باز نہیں آتا، اور اگر اس کو بھوکا مارو ستاؤ تکلیف دو تو پھر وہ بڑا شرافت سے چلتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو ایسا دشمن نہیں جانتے۔ فرمایا یہ دشمن تمہارا نفس ہے، اس کو جب تم کھلاتے ہو پلاتے ہو عیاشیاں کراتے ہو نا تمہیں جہنم کے گڑھے میں پہنچا دے، اور جب تم اس کو بھوکا رکھتے ہو قوت لا یموت پہ عمل کرتے ہو، کوئی فخر نہیں، کوئی ریا نہیں، کوئی تصنع نہیں، تو یہی پھر تمہاری جنت جانے کا سبب بنتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے فرمایا کہ عائشہ ایک تو اپنے کپڑے جب تک ٹاکیاں لگ سکتی ہیں لگا کے استعمال کرو، بالکل نہ بدلو، اور جب وہ ٹاکی لگنے کے قابل ہی نہ رہے تو پھر بدل دو۔ اور فرمایا کہ
اور فرمایا کہ خبردار اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا، بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا۔ مثلا ایک آدمی کے پاس کار ہے تو اب تم اس کو دیکھو گے کہ یار میرے پاس تو سائیکل ہے، تو ناشکری پیدا ہوگی اللہ کی کہ اس کو کار دے دی اور میرے پاس سائیکل ہے۔ لیکن نیچے دیکھو گے جو پیدل چل رہا ہے تو کہو یار الحمدللہ شکر ہے میں پھر بھی سائیکل پر تو ہوں۔ اچھا یاد رکھو، دنیا میں اونچے کو نہ دیکھو، نیچے والے کو دیکھو، لیکن دین میں اونچے والے کو دیکھو کہ دیکھو وہ کیسا عابد ہے، کیسا زاہد ہے، کیسا تہجد گزار ہے، سارا وقت اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ تو دین کے مسئلے میں اونچے والے کو دیکھو۔